السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة یا رب العالمین۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن مجید میں 5 ایسے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوری بعد والدین کے حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید، جو صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ ان کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اور آپ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ کسی نے اچھائی کر دی، نیکی کر دی، آپ نے بھی اس کا ویسا ہی اتنا ہی بدلہ دے دیا، یہ بدلہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کیا ہے؟ حسن سے ہے، حق سے زیادہ دینا۔ ویسے والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی حق سے زیادہ دینا، اس کو احسان کرنا کہتے ہیں۔ اور احسان میں یہ بھی چیز شامل ہے، وہ اچھا کریں تم بہت اچھا کرو، ٹھیک، اور ان سے بدلہ نہ مانگو۔ تم اچھا کرنے کے بعد ان سے بدلہ نہیں مانگو، یہ احسان ہے۔ بعض دفعہ وہ اچھا نہ بھی کریں
پھر بھی تم اچھا ہی کرو، یہ بھی احسان ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حق ادا ہم نہیں کر سکتے والدین کا، یہ یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا کسی عالم کے پاس، یہ مثال میں پہلے ذکر کر رہی ہوں تاکہ ذرا احسان کے حوالے سے آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ آیات اور احادیث دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آیا کسی عالم کے پاس اور کہا کہ جس طرح میری ماں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ظاہری بات ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بڑے بھی اچھے ہونا، تو اس نے کہا کہ میں بچپن میں اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا، بیمار ہو جاتا ماں میرے لیے رات کو جاگتی۔ یہ ایک فطری چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنی مائیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے ٹائم آپ کو یاد ہوں گے آپ کا بچہ بیمار رہا اور آپ ساری ساری رات جاگتے رہے، بچوں کے بعد نیند اس طرح کبھی پوری ہی نہیں ہوئی، جب سونے کی کوشش کی کوئی نہ کوئی کام یاد آ گیا، کسی نے اٹھا دیا۔ تو اس نے کہا کہ بچپن میں اپنی ماں کو تنگ بھی کرتا تھا، بیمار بھی ہوتا تھا، میری ماں مجھے سنبھالتی تھی، میری طہارت کا بھی خیال رکھتی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں تھی کہ میرا ناک بہہ رہا ہے، لیکن میری ماں کو سمجھ تھی، ہر وقت بھاگم بھاگ اس کی کوشش ہوتی تھی میرا بچہ پیچھے نہ رہے، ایک ماں کے 5 بچے ہوں تب بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میری ماں پر بزرگی آ گئی، بزرگ ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو میں ماں کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا، اپنی بیوی سے نہیں کہتا، میں چاہتا ہوں میں خدمت کروں، ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کی طہارت کا بھی خیال کرتا ہوں، جیسے میری ماں بچپن میں لقمے توڑ توڑ کر مجھے کھلاتی تھی، آج میں بیٹھ کے ماں کو کھلاتا ہوں۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک فرق رہ گیا پیچھے، اگر تو نے ماں کی طہارت کا بھی خیال کیا، اس کو لقمے بھی دیے، اس کو تو نے دبایا بھی، اس کو خوش بھی کیا، پھر بھی ایک فرق ہے، وہ کیا؟ بچپن میں چاہے بچہ نابینا ہو جائے، اس کی ایک ٹانگ نہ ہو، بیماری ہو، جیسا بھی ہو، ایک ماں اس کو سنبھالتی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو، چاہے کتنا ہی بیمار بچہ ہو، ماں یہ نہیں کہتی کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے، کہتی نہیں، کہتی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے، ہر وقت اس کی یہی دوڑ ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب اولاد بڑا بھی حق ادا کر کے ماں کو، بوڑھی کو سنبھال لے یا باپ کو، وہ یہ نہیں کہتے اللہ ان کو لمبی زندگی دے، نہیں، سنبھالتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پردے جو ہے نا بس وہ رکھ لے اور لے جائے، محتاجی کی عمر نہ آئے، مانگتے نہیں ہے زندگی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کا حق کسی طرح ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس ایک لنگڑا بچہ آ جائے نا، ایک ایسا بچہ آ جائے جس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک، لیکن ماں یہ نہیں کہتی کہ مر جائے، نہیں، یہی کہے گی کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اور بعض دفعہ ڈاکٹرز کہہ دیں کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تب بھی کہتی رہے گی کہ یہ زندہ رہے، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، بچہ بیمار ہے، 12 سال کا، 13 سال کا ہو گیا، اتنا لمبا اس کا قد ہے، اس کا ایک ویٹ بھی ہے، وزن بھی ہے، لیکن وہ کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، ماں رات کو اٹھ اٹھ کے اس کی کروٹ بھی چینج کرتی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ مر جائے۔ جب اس کی وفات ہوگی تو بڑا ہی روتے تھے وہ، جبکہ اولاد جیسے ہی والدین کو سنبھالتی ہے، دل ہی دل میں بس یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پردے رکھ لے اور بس سمیٹ لے ان کو۔ لہٰذا کبھی بھی اولاد جو ہے ماں باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی۔ احسان اسی کو کہتے ہیں، حق سے زائد دینا، تب بھی ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ساری خواتین ہی ہیں، بچیاں ہی ہیں، کل کو ظاہری بات ہے ایک ماں بننا ہی ہے، تو قدر محسوس ہو جاتی ہے۔ جب بچیاں بیٹیاں ماں بنتی ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں کا یہ درجہ ہے۔ اللہ کرے کہ بیٹوں کو بھی یہ نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ ماں تو نہیں نہ بنتے، باپ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی یہ درجہ معلوم ہو جائے کہ جب 2 لوگ ملتے ہیں، میاں بیوی بنتے ہیں، اس کے بعد وہ والدین بنتے ہیں، جب اولاد ان کا ادب کرے، عزت کرے، احترام کرے، تو وہ ایک بہترین خاندان بنتا ہے۔
اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ خاندان ضرور ہے لیکن بہترین بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم معاشرے میں دیکھیں تو بہترین خاندان کم ہی نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میرا بچہ مزاج کا بڑا تیز ہے، بس بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو شریعت ہمیں ایسا مزاج دیتی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، اب آپ اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے۔ پہلا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو اس کا خالق ہے عبادت بھی وہ اسی کی کرے، اور جیسے ہی یہ حق ادا کر لیا ساتھ ہی کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کبھی نہیں کہا کہ والدین کا حق دے دو، بھئی تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ احسان کرو، حق سے زیادہ دو، حتیٰ کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بزرگی کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، عمر رسیدہ ہو جائیں، جوانی سے نکل کے آگے بڑھ گئے ہیں، اور دونوں میں سے تم دونوں کو پالو یا کسی ایک کو پالو، فلا تقل لہما اف، لہذا ان دونوں کے لیے اف بھی نہیں کہنا۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ والدین کو اف نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ ایسا ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، ایسا ہوگا۔ اف کیا ہے؟ جیسے عربی میں اف کہتے ہیں جب کوئی بندہ تھک جاتا ہے یا پھر وہ الجھن میں آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اف، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آ، ایسے کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ کہ یہ انداز بھی نہیں اپنانا ماں باپ کے ساتھ، ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کو ڈانٹو، ان کو جھڑکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ والدین کا رکھا ہے، اگر وہ کبھی ڈانٹ بھی دیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اتنی خاص۔ اکثر لوگ عجیب طرح کی تربیت کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ بس ہمیں کچھ نہ کہیں، بھئی کیوں؟ ماں باپ نہیں پھر کیا کسی کے سامنے بھی کہہ دیں؟ آپ نے یہ کس قسم کی سیلف ریسپیکٹ رکھی ہے؟ آج کل کے بچوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے کچھ کہنا نہیں۔ آپ بھی کہہ دیں تو کیا ہے، ماں باپ ہیں بھائی، ان کا مان ہے۔ اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ فرما بردار ہیں، وہ آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے تو یقیناً آپ نافرمان ہیں، آپ سے ڈر کے کچھ نہیں کہتے آپ کو۔ بعض دفعہ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ والدین ڈرتے ہیں کہ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے ہم نے، تو اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو جھڑکے یا ڈانٹے۔ ولا تنہرہما، اور وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنی ہے بڑی عزت کے ساتھ، کرم والی، مہربانی والی، رحم والی، عزت دے کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی پرنسپل کو مل لیں، ڈاکٹر کو ملیں تو عزت دینا ضروری ہے، لیکن گھر کے اندر ان کو لگتا ہے کہ والدین یہ تو دوستی اپنے خیری ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کوئی رشتہ اسلام نے نہیں رکھا، عزت کے ساتھ تم نے بات کرنی۔ اور اگلی بات سنو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور سینہ چوڑا کر کے بات نہیں کرنی، کندھے بھی جھکانے ہیں، رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اپنا ایکشن بھی اکڑ والا نہیں رکھنا کہ میں تو بھئی اب ڈاکٹر بن گیا، چاہے ماں باپ ان پڑھ ہوں۔ سن لیجئے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی ان پڑھ ہے نا، والدین کیا کریں گے، چاہے وہ کافر ہوں، لیکن حسن سلوک تو آپ نے کرنا ہے۔ بے شک وہ کافر ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ماں باپ ایک پورا مدرسہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ ان پڑھ ہے لیکن اولاد ہونے کے بعد اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے میری اولاد کو کیا کیا چاہیے۔ ایک ماں اس کو
تعلیم کا کچھ نہیں پتا، لیکن اس کو یہ ضرور معلوم ہے آپ کو بھوک لگ گئی، آپ نے پہننا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ کے آرام کا خیال کرنا ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو غم نہ ہو، آپ کو ٹینشن نہ ہو، یہ ہر ان پڑھ ماں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ کہ آپ نے کندھے بھی جھکا کے رکھو، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو ان پر رحم فرما۔ یہ والدین کا حق ہے، کوئی نہیں دے گا گناہ گار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، صرف ہم سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی جو اقوام تھیں ان سے بھی یہی وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ کن سے کہا؟ بنی اسرائیل سے۔ والدین کے ساتھ احسان کر لیا، پھر وذی القربى والیتامی والمساکین، پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مساکین ہیں، وقولوا للناس حسنا، پھر کہا اخلاق اچھا ہونا چاہیے سب کے ساتھ، اچھی بات کرنی ہے، بھلی بات کرنی ہے، معروف گفتگو کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کے بعد کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کیا پتہ چلا؟ یہاں پر نماز اور زکوٰۃ بعد میں آ گئے، والدین کے ساتھ احسان پہلے آ گیا۔ یاد رکھیے ایک بندہ بہت نیکوکار ہے لیکن والدین کا نافرمان ہے، اس کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو مقابلے پر لے کر نہیں آنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا یہ تو حقوق کی بات ہو گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک بہترین نیکی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قابل رشک ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقات سے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں رفع ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں صدقات سے۔ تو جب صدقات کے احکامات نازل ہو رہے تھے تو صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ہم کہاں خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کیا کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ ان سے کہہ دیجئے سب سے پہلے اگر خرچ کرنا ہے تو والدین پر خرچ کرنا، پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، پھر باقی نیکی ہیں۔ لہذا سب سے پہلے مال کی نیکی بھی کرنی ہے تو اس کا آغاز والدین سے ہی کرنا ہے۔ ہاں یہ بتاتی چلوں کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، ان کو بہترین مال عطا کرو، زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے نا زکوٰۃ، جیسے مسجد میں زکوٰۃ نہیں دینی، مدرسے میں دے سکتے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ آپ نے ہدیہ دینا ہے، آپ اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت میں بنائیں گے، اس کا فائدہ یہ ہے، لہٰذا وہ تو آپ نے سودا کر دیا نا۔ اسی طرح والدین پر جو خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ میں سے نہیں، سب سے پہلے خرچ کرو والدین پر، لیکن زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، ویسے ہی دو۔ لہٰذا یہ باؤ تاؤ جو ہوتے ہیں نا یہ والدین کے ساتھ نہیں کیے جاتے، جس کو آپ حساب کتاب کہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں حساب کتاب نہیں بھائی، حساب کتاب ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتا میرے نزدیک تو، کیونکہ وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ آپ ان سے کسی بھی چیز کا حساب کتاب کریں، نہ اخلاق کا، نہ نیکیوں کا،
نہ خرچ کرنے کا، نہ محبت کا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ احسان کا درجہ یہ ہے، آپ کبھی یہ نہ سوچیں بھئی میری اماں مجھ سے کتنا کرتی ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کتنا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اتنا کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے نہیں کرتے اتنا، وہ تو باقیوں سے کرتے ہیں۔ نہیں، احسان کا مطلب ہی یہ ہے، آپ نے کر دیا، آپ نے کرتے ہی چلے جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ مجھے بدلے میں دے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ماں باپ میں تو اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری ویسے غلط فہمی ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے ہاں بچے اگر ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر بھی دیں، ذرا سی خدمت کر دیں، ذرا سی محبت کر دیں، تو فوراً ان کا دل ہوتا ہے کہ ماں باپ اسی وقت اتنا ہی ہم سے دوبارہ کریں، ہماری تعریفیں کریں، پتہ چلے جی یہ ہم سے بہت کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ تو احسان کر رہے ہیں نا، آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ انبیاء کی یہ صفات تھیں کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں یہ اولاد دی تھی، اور اس پیغمبر کا نام بھی خود ہی رکھا تھا یحییٰ، اور ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ ان کا خاص وصف تھا، انبیاء کا یہ وصف رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی صفات کا خود ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ یہ خاص اوصاف تھے انبیاء کے۔ تو ماں باپ کا تو حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، ہاں کوشش کی جا سکتی ہے بس۔ اب آپ دیکھیے، صرف ایک معاملہ ہے جس میں اگر والدین آپ کو کفر کا یا شرک کا حکم دے دیں، وہ آپ نے بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ماننی، باقی معروف بات جو ہے مانی جائے گی۔ اور اگر کفر اور شرک کا حکم دے بھی دیں، بات نہ مانے، لیکن بے ادبی نہیں کرنی، تب بھی گستاخی پھر بھی نہیں کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے چند سال قبل انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بڑا ہی تھوڑا سا عرصہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہے، لیکن ذوق شوق اور محبت ان کی بہت زیادہ تھی۔ جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فاقے برداشت کر لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں چھوڑتے تھے، کہ جیسے ہی مجلس ہو، نشست ہو، سب سے پہلے میں حاضر ہوں، اور کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جو مجھے معلوم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کی ہیں۔ تو جتنے سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اسلام قبول کیا، ان کی زبان پر ہر وقت قال رسول اللہ ہی ہوتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا، ایسے کہا، ایسے کیا۔ دنیا میں ان کا اور کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے ایک ماں کے، بہن بھائی کوئی نہیں تھے، صرف ماں، اور ماں تھی کافرہ۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف ایک کافرہ عورت ہے، اور وہ ماں ہے۔ جب گھر آتے ماں سے ملنے کے لیے تو چونکہ زبان پر تو قالا رسول اللہ ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے ہیں، آج یہ فرمایا، تو ماں گستاخی کرتی تھی۔ ایک دن ماں نے بہت ہی برے کلمات بول دیے، تو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ ماں کے برابر، ماں کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے یہ بات برداشت نہ کی اور کہا بس میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔
گھر سے باہر نکلے تو پاؤں کانپ رہے تھے کہ دنیا کے اندر رشتہ بھی بس ماں کا ہی ہے، لیکن ماں گستاخی کرتی ہے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو دل بہت ہی پریشان تھا، بوجھل تھا، بھاری تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے۔ یہ نہیں کہا بری عورت ہے، گستاخ ہے، کہ ایک ماں ہی ہے اور وہ گستاخی کرتی ہے، اور جب آپ کی گستاخی کرتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آج میں گھر چھوڑ کر آ گیا، آج یہ گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ آتے ہیں، ساتھ ہی کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت بھی ڈال دے۔ فوراً اٹھے، خوش ہو گئے، بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے ابو ہریرہ اتنے تیز کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کہا آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی ہے کہ نہیں۔ دروازے پر گئے، دروازہ بجایا تو اندر سے ماں کی آواز آئی کہ ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ ماں کا انداز بتا رہا تھا کہ لب و لہجہ تو محمدی ہو چکا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی غسل کیا تھا، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ معلوم ہوا کہ والدین اگر ہدایت پر نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، تڑپ رکھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، یعنی دل میں خالص نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کے درجات بہت زیادہ ہیں زندگی کے ہر قدم پر، ہمیں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ والدین کو ہی دینی چاہیے۔ مثلاً آپ گھر میں داخل ہوں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ زندگی میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو واپس تو نہیں نہ آتے، کیا آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے والدین کو ہی ملیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ ایک شخص نے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ ماں باپ دونوں گھر میں ہوتے ہیں تو میں پہلے جا کے نا ماں کو ملتا ہوں، اس لیے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو باپ ابا جی کہتے ہیں کہ میں بھی جنت کا درمیانی دروازہ ہوں، مجھ سے ہو کر جایا کروں۔ لہذا یہ بات ہے کہ ماں باپ دونوں کے ہی درجے بہت زیادہ ہیں۔ ہاں ماں کا ایک لحاظ سے قدرے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال باپ کا درجہ کم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم صرف ماں کا درجات کو بیان کرتے ہیں اور باپ کا درجہ ذکر نہیں کرتے۔ وہ جو کماتے ہیں اور جن کی کمر یہاں سے یہاں ہو جاتی ہے آپ کی جوانی تک، ایسا نہیں ہے کہ ان کا درجہ نہیں ہے، ان کا بھی بہت درجہ ہے، بہت زیادہ۔ لہذا جب بھی آپ کے والدین اگر حیات ہیں، گھر میں داخل ہوں، تو سب سے پہلے والدین کی طرف جائیے، ان سے ملیے۔ اس کے بعد آپ نے جب بھی کہیں جانا ہے، آپ کے والدین حیات ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ان سے مل کر آپ نے روانہ ہونا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ آج جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے وہ اس مفہوم کو اچھا سمجھ لے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھی 30 سال ایسے ہی گزار دیے، ایسا ہے نا، اس لیے آج ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی وہ گزار دیے اور وہ صحیح نہیں گزارے، اور بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا والدین کی جو عزت ہے، ان کا جو احترام ہے، جب ایسی کوئی بھی کلاسز ہوں اپنے بچوں کو خود کھینچ کے لے کر آیا کریں، تاکہ وہ اللہ کا قرآن سنیں اور ان کو اندازہ ہو کہ ماں باپ ایک ٹھنڈی چھاؤں ہیں، ایک گھنا سایہ ہیں، اور ایک میٹھی زندگی ہے، چاہے وہ غریب ماں باپ، چاہے ان پڑھ، ان کے ساتھ زندگی آپ کہیں گے میٹھی ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہیں، ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ جو وقت آپ نے گزارا آپ کو لگے گا کہ وہ ایک میٹھا خواب تھا۔ اور والدین معاشرے کا حسن ہے، ان کے بغیر معاشرہ خوبصورت نہیں لگتا۔ ساری بات ہے، ہم کوئی درخت سے اگے تھوڑی ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ کافر ہیں یا ان پڑھ ہیں، اس سے تعلق نہیں ہے، آپ نے ان سے محبت کر لی ہے، سب سے پہلے ان کو ملنا ہے،
اور ان سے مل کر ہی روانہ ہونا، ان کی دعائیں لینی ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بچوں میں اس چیز کی سینس نہیں پائی جاتی، چلے گئے ہیں ماں باپ پیچھے سے دیکھتے رہیں کہ اچھا چلے گئے، پتہ کرو چلے گئے، فون کر کے پوچھا ہاں چلے گئے ہو، پہنچ گئے ہو، بتایا نہیں، بس وہ یاد نہیں رہا جلدی میں۔ بھئی یہ کون سی جلدی ہوتی ہے کہ آپ کو ماں باپ بھول جاتے ہیں؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، چاہے آپ بہت بڑے درس پہ جا رہے ہیں، بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، ان سے ہی نہیں مل رہے، تو آپ نے کیا دین سیکھا ہے؟ آپ چاہے جتنے مرضی مصروف ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں بھائی، آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ ایک جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کی تاریخ ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ دعائیں ہوں؟ ایسے ہی نا، ایسی باتوں میں ہم کہتے ہیں بس مصروفیت ایسی ہے، دل تو کرتا ہے بس کیا نہیں۔ بھئی کر کے دیکھو نا، دل کرتا ہے، دل کرتا ہے، ایک وقت آئے گا ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر تم رونا اور کہنا حق ادا نہیں کیا، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا؟ موجود ہیں، آج سے کرو، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ تم نے ضائع کیا ہو۔ ایک مہینہ آپ کر کے دیکھ لیجیے، دیکھیے آپ والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، چاہے آپ ان کو پیسے نہ دیں لیکن آپ ان کو خوشی دے دیں گے۔ تو والدین اگر آواز دے دیں، نفل نماز ہے اس کو توڑنے کا حکم ہے، توڑ دو اس کو، لیکن ان کی بات کو سنو۔ اور آج نفل نماز چھوڑیے، ویسے ہی آوازیں دیتے رہتے ہیں، بھئی کیا ہے، آ رہی ہوں کر دیتی ہوں، ایسے ہی، نہیں تو جواب ہی نہیں دینا، میں اپنا کام کر رہی ہوں، میرا کام ہے۔ والدین سے اہم کوئی کام نہیں ہے کائنات میں، لہٰذا ان کی بات کو سنیے، اس بات کا جواب دیجیے۔ آج موجود ہیں، کل موجود نہیں ہوں گے، آپ وہ ٹھنڈی چھاؤں کہیں سے لا نہیں سکتے، کہ لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ بچے والدین کے سامنے اونچا بھی بولتے ہیں، تیز تیز بڑا بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں 4 باتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تابعی تھے محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا روب بڑا تھا، یعنی روب کیا، ایک تو حسین بڑے تھے، حسن بہت زیادہ تھا، خوبصورت تھے، وجیح تھے، اور خوش لباس بھی تھے۔ یہ تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو۔ تو جب وہ اپنی گلی میں، محلے میں نکلتے تو اس قدر حسین تھے اور خوش لباس تھے کہ لوگ صرف ان کا چہرہ دیکھ کر کہتے اللہ اکبر، یعنی اتنے خوبصورت تھے اور باروب تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازے۔ اور علم ان کا اتنا زیادہ تھا کہ جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لیتا اور وہ جواب دیتے تو لوگ اتنے مرعوب ہو جاتے کہ ان کے سامنے کوئی مزید بات نہ کر سکتا۔ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے جب ان سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتے ہوتے نا تو وہ کپ کپاتے، یعنی ان کا روب تھا علم کا بھی اتنا۔ تو ایک طالب علم، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھر میں کیسے ہیں، تو وہ ایک روز گھر چلا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ محمد بن سیرین ہی نہیں ہے گھر میں، کندھے جھکے ہوئے ہیں اور ماں کے آگے پیچھے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ ماں سے آواز بھی اونچی نہیں کی، دھیمی آواز ہے، آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ تو وہ باہر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تو وہ استاد ہی نہیں ہے جو ہمیں نشست پر نظر آتے، یہ تو کوئی اور شخص تھا، یعنی گھر میں وہ اس طرح تھے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہمارا کوئی عہدہ اگر ہمیں مل بھی گیا ہے تو کیا، والدین کے سامنے ہم ان کی اولاد ہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اولاد سمجھنا چاہیے، ہم نہیں نہ سمجھتے۔ اگر ماں باپ کچھ کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اب ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بچے ہو گئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ایسے ہی بھئی پھر کیا ہو گیا، ہم ان کی تو اولاد ہے نا، انہوں نے تو پالا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ان کے سامنے انداز عاجزی والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ویسے کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ویسے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے لیے ایک جھلک بیان کی ہے اپنی کائنات میں۔ وہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے 100 حصے، کتنے؟ 100 حصے، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، ایک حصہ اس کی رحمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے والدین کے اندر، ماں باپ اور بہن بھائی اور یہ جو رشتے ہیں ان میں تقسیم کیا ہے۔
صرف ایک حصہ. تو دنیا میں اگر اللہ کی رحمت کا اندازہ کرنا ہو نا، اس کی ہلکی سی جھلک وہ والدین ہے. یعنی ماں کے اندر یہ جو رحم مادر ہے نا، یہ رحم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم ڈالا ہوا ہے، یہ فطری چیز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. بچے اکثر کہتے ہیں آپ اتنی فکر نہ کیا کریں میری، لیکن یہ فطری چیز ہے کہ ان کو رہ رہ کر بھی خیال آتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد وہ بھی بچے ہی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم بچے تھے اور بار بار امی 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 کہتے رہتے تھے نا، 40 سال کے بعد ایک ماں بھی اپنے بچے کو اسی طرح یاد کرتی رہتی. ہم کہتے ہیں کہ دل بڑا کریں، لیکن ان کا بڑا نہیں ہوتا. وہ کیا کریں؟ یہ ہے رحم کی ایک جھلک صرف. ٹھیک. اچھا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. تو ایک روز وہ کمرے میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ان کے والد آئے، اس وقت کافر تھے. جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو عمران بن حسین یعنی ان کے جو بیٹے تھے اپنے کافر باپ کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو نشست دی، جگہ دی. کافر باپ کے لیے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، جگہ دی، یعنی ایک خاص پروٹوکول دیا، بٹھایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے حضرت عمران اسی وقت اٹھے اور باپ کا ماتھا چوما اور ان کی جوتیاں ان کے آگے کی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے کہ جب وہ کافر باپ تھا تب بھی اکرام کیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اکرام اور بڑھا دیا. لہٰذا اگر آپ کے والدین، انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مسلمان تو ہیں کہ نہیں، لہٰذا ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے. ہم کہتے ہیں نا کیا ہی کیا ہے بھائی، کیا ہی کیا ہے بھائی، آپ کو پیدا کیا، پالا ہے، آپ ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے. کھانا نہ دیتے تو آپ مر جاتے. ایسے ہی ہے نا، بھوکا انسان زندہ رہ سکتا ہے، جوان ہوتا ہے، کیا کیا ہے. یہ تو جب ہم والدین بنتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جب بھی اپنے باپ کے ساتھ چلو، اس کے پیچھے چلنا، آگے آگے نہیں. بے شک آپ دنیا کے کامیاب انسان ہوں، لیکن والدین سے آگے نہیں، ان کے پیچھے. یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا احترام ہے. اب دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، والدہ کے شکم میں تھے تو باپ کی وفات ہوگی. 6 سال کے بچے تھے. موبائل بند کیجئے بھائی. عمر کتنی تھی؟ صرف اور صرف 6 سال. تو والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک سفر پر روانہ ہوئی تھی حضرت ام ایمن کے ساتھ. بیمار ہو گئی تو وفات ہو گئی، یعنی والدہ فوت ہو گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے، حضرت آمنہ. تو وہیں پر ان کو دفنایا گیا، ساتھ میں حضرت ام ایمن تھی. تاریخ ابن ہشام کے اندر آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن کھینچ رہی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت شاید ریت کے ذرات بھی روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یتیم تھے اور ایک اس قدر کم سن تھے، 6 سال عمر تھی، تو واپس نہیں جاتے تھے اس جگہ سے. حتیٰ کہ جب بڑے ہو گئے، نبوت آ گئی، نبی بن گئے، تو ایک دفعہ اسی جگہ سے گزرے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ کر اس قدر روئے کہ صحابہ کرام صرف ان کو دیکھ کر ہی رونے لگ گئے کہ اپنا وہ بچپن اور اپنی وہ محبتیں ماں کی جو ہے یاد آ گئی. اور اپنی والدہ تو حیات نہیں تھی، لیکن رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ. ایک دفعہ مدینہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے نبوت کی چادر اتاری اور نیچے بچھائی اور ان کو کہا کہ آپ اوپر بیٹھ جائیے. اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح رضائی بہن شیمہ جن کا نام تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی، ایک غزوہ میں تشریف لائیں اور صحابہ کرام سے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کے نبی کی رضائی بہن ہوں،
تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں. تو آپ نے کہا کوئی نشانی بتائیے. تو انہوں نے کہا نشانیاں تو بہت ساری ہیں لیکن بچپن میں آپ چھوٹے تھے, آپ کے دندان مبارک کبھی آئے تھے, میں آپ کو کندھے پر اٹھاتی تھی تو آپ مجھے ادھر ایک جس کو کہتے ہیں نا چکی کاٹ لیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے, ان کو عزت دی اور دینار دیے اور کہا میرے ساتھ مدینہ چلیے. تو انہوں نے کہا نہیں جتنی عزت دے دی ہے یہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا یہ بچپن کی یادیں بڑی ہی قیمتی ہوتی ہیں کہ ہم والدین کا کسی بھی طرح حق ادا نہیں کر سکتے. وہ بندہ انتہائی خسارے میں ہے جو والدین پائے اور جنت نہ پائے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تو ایک سیڑھی پر اپنا پیر مبارک رکھا اور کہا آمین, پھر دوسری پر رکھا کہا آمین, پھر تیسری پر رکھا کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا جبرائیل امین آئے تھے تو انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا ہے. ایک اس کے لیے بد دعا کی کہ جو رمضان پائے اور بخشش حاصل نہ کر سکے, تو میں نے کہا کہ آمین. لہذا رمضان آ رہا ہے, کچھ مقاصد ضرور سوچئے گا اس رمضان کے. پھر انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے, جہنم کی وادی ہے اس کے لیے کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے, تو میں نے کہا آمین. اور پھر انہوں نے کہا ہلاکت ہے راغیم انفہ, اس کی ناک ہاک آلود ہو گئی کہ جو والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور جنت نہ پا سکے, تو میں نے کہا آمین. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ ذکر کیا راغیم انفہ, راغیم انفہ, راغیم انفہ, یعنی کہ اس کی ناک ہاک آلود, وہ رسوا ہو جائے. اس کا مطلب یہ وہ ذلیل ہوگا, خوار ہوگا کہ والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو وہ پاتا ہے لیکن جنت نہیں پا سکتا. من ادرکا والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ, کہ دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو پالے لیکن جنت میں داخل نہ ہو سکے. لہٰذا وہ رسوا ہو گیا, ذلیل ہو گیا, خوار ہو گیا کہ والدین حیات ہیں یا ان میں سے ایک ہی مل گیا ابھی آپ کو اور وہ جنت نہ پا سکا. لہذا سوچنے کی بات یہ ہے اگر تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اس سے بھی بڑا خسارہ ہے کہ ہم نے وہ وقت ایسے ہی گزار دیا. اگر والدین حیات ہیں تو کبھی بھی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا انسان جتنا مرضی مصروف ہو جائے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے بچوں کا زیادہ کرتے ہیں, بھئی ہم اپنے خامند کو راضی رکھتے ہیں. بھئی ماں کا حق بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, والدین کا حق ہے. لہٰذا آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کا حق ادا کرنا چاہیے آپ کو ہر حال میں, کیونکہ ایک وقت آئے گا آپ کا دل کرے گا کہ آپ حق ادا کریں, وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے, پھر کیا فائدہ. اور ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے خوشی ہو جاتے ہیں. اور بعد میں ان کے مرنے کے بعد آپ یہ کہتے رہیں گے کہ ماں باپ مجھ پہ راضی تھے. نہیں بھائی, والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. کہ میں نے نہیں یہ بات ماننی, مجھے نہیں پسند, میں کیوں مانوں, اللہ نے حرام کی ہے یہ بات. ماں باپ کی بات کا انکار کرنا, ٹھیک ہے, کفر اور شرک کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن معروف اطاعت لازم ہے. بات مانو, وہ کہیں کرو, جیسے بھی ہے کرو, تب بھی تم حق نہیں ادا کر سکتے, اور جو کرتے ہی نہیں ہے. کئی ایسے کام جو ماں باپ نے کہے ہوں گے, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میرا دل نہیں کرتا, بھائی میں نہیں کر سکتی, کسی اور کو کہہ دیں آپ. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کیا ہے. اچھا, اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے, گالی دے یا لعن طعن کرے. اور معاشرے میں میجارٹی ایسے لوگوں کی پائی جاتی, تو کر کے بات کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, لعن طعن بھی کرتے ہیں. اچھا, صحابہ اکرام اس قدر حیران ہوئے, ان کی کیا تربیت تھی. انہوں نے کہا کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جب غصہ آیا, جی غصہ آ گیا, امی مجھے غصہ آ گیا, یہ کون سا غصہ ہے جی؟ لہذا والدین سے میں گزارش کروں گی ایسی اولاد کو جلدی معاف نہ کیا کریں, بالکل معافی نہ دیا کریں ان کو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، جب کوئی بندہ کسی کے باپ اور ماں کو گالی دیتا ہے وہ بدلے میں اس کو دیتا ہے تو اس نے اپنے ہی ماں باپ کو دیا نا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کس قدر زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اس کی ماں اور بہن کو کہا ہے، شریعت کہتی ہے اپنی ماں اور بہن کو کہا ہے، وہ بھی بدلے میں وہی کہتے ہیں۔ مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں یہ مردانگی؟ ایک نیک مرد کا یہ وصف ہی نہیں ہے کہ وہ گالی دینے والا ہو، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ جب کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو دے گا۔ یہ نیک مرد کی علامت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ رشتے کرتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں کہ گالی نہ دیتا ہوں، کہتے ہیں مرد ہے بھائی، مردوں کی شان ہوتی ہے، وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، رشتہ کرتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے کہ مرد کی زبان اچھی ہو، بھائی گالی گلوچ والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملتی جب تک آپ اس کا نام لے کے توبہ نہیں کرتے۔ صغیرہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، ہمارے ہاں یہ چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں گالیاں ہی ہیں نا، وہ کون سا سوچ کے نکالتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب وہ کسی کے والدین کو دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے والدین کو دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ والدین کو گالی دی جائے یا ان پر لعنت کی جائے۔ کسی کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی، کسی کے والدین پر بھی لعن طعن نہیں کرنی۔ غصہ آ گیا نا، یہ نہیں کہنا کہ اس کے ماں باپ ہی ایسے تھے، نہیں، کسی کے ماں باپ کو بھی آپ نے نہیں کہنا۔ والدین کا ایک درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، والد یعنی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، لہذا باپ کا درجہ کوئی کم نہیں ہے۔ اور وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے، لہذا کبھی بھی ماں بھی اور باپ بھی ناراض نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کی جان ہی چلی جائے اور آپ سوچتے رہے میں معافی مانگ لوں، اب کیا کروں، اب تو معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ لہذا سب سے بڑی نیکی ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک آدمی آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں سے کون ہے جس سے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کیا کروں، اچھے اخلاق سے پیش آؤں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کون ہے؟ کہا ثم امک، پھر تیری ماں ہی ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا ثم امک، اس کے بعد بھی تیری ماں ہی ہے۔ چوتھے درجے پہ کہا اب کون ہے؟ ثم ابوک، اب تیرا باپ ہے۔ ماں کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ کمزوری پر کمزوری تھی لیکن اس نے حمل کا بوجھ اٹھایا، دودھ پلایا، پھر چھڑایا، پھر پالا۔ لہٰذا وصیت ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ہاں اگر وہ کسی نافرمانی کا، حرام کام کا، کفر کا، شرک کا، دین سے دور رہنے کا، جہالت کا حکم دیتے ہیں، اس کو نہ مانے، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے، وہ بھی اچھے طریقے سے۔ لہٰذا ماں باپ آپ سے پوچھے بغیر آپ کی چیز اٹھا لیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ کیا آپ نے یہ کیوں اٹھائی، آپ نے کیوں لی، کس نے لی ہے؟ ایسے کرتے ہیں نا بچے، میں نے کمایا، میں نے بنایا۔ بھئی آپ کا مال سب کچھ آپ کے والدین کا ہے، وہ لیں، ضائع کر دیں، کسی کو دے دیں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر ہم والدین کو کچھ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں خود کھائیے گا، خود پہنیے گا، کسی کو نہیں دینا۔ بھئی نہیں، ایسے مت کہو، وہ جو مرضی کریں دے دو ان کو، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں کا درجہ تو 3 گنا زیادہ ہے۔ اور اگر والدین ایک وقت میں آ کے کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اولاد پر لازم ہے کہ ان کے خرچے کا انتظام کریں، ان کا نان نفقہ، ان کا پہننا، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کو خرچہ دینا، اور اس کا پوچھنا نہیں کیا کیا۔ ایسے کرتے ہیں نا بیٹے، خاص طور پہ کہتے ہیں بیٹوں کی کمائیاں جو ہے نا وہ کھانی ذرا مشکل ہوتی ہیں، اصلاح کرنی چاہیے ان کی، اور اصلاح ان کی ہونی بھی چاہیے معاشرے کی، کہ دینے کے بعد یہ نہیں پوچھنا کہ کس کو دیا آپ نے، ابھی تو پیسے دیے تھے، نہیں، آپ کا کام ہے دینا بس، جیسے وہ آپ کو دیتے تھے۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اور باپ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے،
انٹر ہونا ہے نا آپ نے، تو وہ درمیانی دروازہ ہے۔ لہذا والدین کی فرما برداری کرنی، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، آواز کو دھیما اور آہستہ رکھنا ہے۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ آپ کے سامنے اونچا نہیں بولیں۔ یہ کوئی لاڈ اور محبت نہیں ہے کہ پہلے ہم خود عادتیں بگاڑ دیتے ہیں۔ سکھائیے کہ آہستہ بولنا ہے میرے سامنے، ناراض ہو جائیں۔ بچہ بے شک چھوٹا ہے، اس کو سکھائیے کہ میرے سامنے چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اولاد ہیں، سب سے پہلے آواز کا جو لیول ہے وہ آہستہ رکھنا ہے، دھیما رکھنا ہے، کندھے جھکا کر، چھاتی چوڑی کر کے بات نہیں کرنی، اکڑ کر بات نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ، اور تیز تیز جواب نہیں دینے۔ زبان تیز تیز نہیں چلانی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، آگے سے جواب نہیں دینے۔ ہمارے ہاں نوجوان نسل اس وقت اس راہ پر چل رہی ہے کہ کوئی بات ان کو کہہ دینا تو وہ جواب دیے بغیر جاتے ہی نہیں ہیں، جاتے جاتے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا تیز تیز زبان نہیں چلانی، والدین کے سامنے جواب نہیں مارنے۔ کہتے ہیں منہ پہ ہی جواب مار دیا، نہیں، یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کو اس طرح جواب دیا جائے۔ اور ماں باپ سے میں گزارش کروں گی، 5 بچے ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، سارے ہیں یا کوئی ایک ہے، کسی کو ایسا نہ رکھیے کہ یہ لاڈلا ہے، یہ جواب دے لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ حقوق رکھے، اور اولاد بھی زبان چلانے کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کام تو کر دیا نا، میں نے پیسے تو دے دیے نا، زبان چلا دی ساتھ۔ نہیں، زبان بھی نہیں چلانی، جواب نہیں دینے، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ غصہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے مجھے بات بری لگ ہی گئی ہے، لگنی نہیں چاہیے، لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کیا، غصہ نہیں کرنا، جگہ کو تبدیل کر لیں۔ اچھا، بعض دفعہ ہم زبان سے نہیں بولتے لیکن غصہ آ گیا، دروازے مارے، چیزیں پٹ گئیں، زور زور سے کام کرنے شروع کر دیے۔ نہیں، ماں باپ کے ساتھ جھک جھک کے بات کرنی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تب بھی جھکاؤ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بات بھی سمجھانی ہے، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ پھر اسی طرح جتنی بھی زندگی ہے، ساری زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا آپ کو کیا پتہ ہے، امی تو بس ایسے ہی، یہ تو بس ایسے ہی ہیں، ہر کسی پہ رحم آ جاتا ہے ان کو، ان کی کون سی بات ہے، یہ باتیں کبھی نہیں کہنی۔ یہ اف سے زیادہ کبھی ہے۔ میں نے کہا نا، جیسے بچے اکثر کہتے ہیں امی، ان کی کون سی بات ہے، یہ بھی نہیں کہنا، امی تو ایسے ہی کرتی ہیں، ٹھیک، ان کی کون سی بات ہے، ان کو سمجھدار نہیں سمجھنا۔ وہ انسان انتہائی رسوا ہے۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے، ویسے لوگ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے، ہر معاملے میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں وہ دیکھ کے مرے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، دنیا میں دیکھ کے مرے گا، شریعت بھی بتاتی ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر اس نے کیا ہے، اس کے سامنے آئے گا، پھر ہی وہ دنیا سے جائے گا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، پہلے وہ اپنے والدین کا فرما بردار بنے، نیک بنے اور فرما بردار بنے۔ پھر دعا کرو ان کے لیے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ رحم فرما ان پر جیسے انہوں نے ہمیں رحمت سے پالا ہے۔ عاجزی، 10 دفعہ بھی والدین آپ کو بار بار کوئی بات سنائیں، سنیے، ایسے سنیے جیسے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بچے تھے آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ آج بچوں کو دیکھیں، ایک ہی بات کو وہ کس طرح دہراتے ہیں بار بار۔ کیا مائیں کہتی ہیں کہ بس چپ کر جاؤ بھائی، اس کی آواز نہ آئے؟ نہیں، ہمارے ہاں تو ماں کی کوشش ہوتی ہے 6 مہینے کا بچہ بولنا شروع کر دے، بولے گا کب، بولے گا کب۔ ایسے ہی جب والدین بات کریں، یہ نہ بولیں ہاں سنی ہوئی ہے پہلے، پتہ ہے، اچھا آگے یہ ہوا تھا، نہیں، خاموشی سے سنیں، اچھے تاثرات کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح جب والدین بات کریں، کبھی بھی یہ نہ کہیں آپ کو پڑھائی کا کیا پتہ ہے، بھئی آپ کو کیا پتہ کالج میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتہ دنیا کہاں چلے گئی ہے، بھئی سب پتہ ان کو۔ آپ بھی ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کے بچے بھی آپ کو ایسے ہی کہیں گے، لہٰذا والدین کو اہمیت دینی ہے۔
ہر اچھے کام کا جو آغاز ہے وہ والدین سے کروایا جائے. افتتاح ہے، ابتدا ہے. کوئی چیز آپ لے کے آتے ہیں، ماں باپ سے چھپانے والی کون سی بات ہے؟ ان کو پہلے دکھائیے، ان کا ہاتھ لگوائیے، بھئی برکت ہوتی. پہلے ان کو ملیے، مل کے جائیے، سلام کرنے میں پہل کیجیے. پھر ان کو عزت اور اکرام دینا مقصود ہے، صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی، ان کا خیال کرنا مقصود ہے. مثلاً ہمارے ہاں لوگوں میں یہ کلچر تو پایا جاتا ہے کہ بیوی کو کہہ لیا کہ آج ہم باہر چل کے کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. آج بچوں سے کہا کہ آج ہم اچھا سا کھانا گھر میں اکٹھے کھائیں گے. دوستوں سے کہہ دیا کہ کھانا مت کھانا، مل کے کھائیں گے. کبھی ہم نے والدین سے نہیں کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیے گا، آج میں اور آپ مل کے کھانا کھائیں گے. کیا حرج ہے اس میں؟ کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، بہت کم. ماں باپ کی جو کمپنی ہے اولاد وہ لینا ہی نہیں چاہتی کہ ان کی کون سی بات ہے. حالانکہ ان سے بہترین کوئی دوست نہیں کہ آپ کے ساتھ آج کا کھانا کھائیں گے. جو آپ کو پسند ہے نا، آج وہ پکاتے، آج وہ لے کے آتے. اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ، ماں باپ ہے نا گھر میں، تو کہا کریں دوپہر کا کھانا میں نے امی کے ساتھ کھانا ہے، پھر رات کا کھانا اپنے ابو کے ساتھ کھانا ہے، بھائی ان کے بغیر نہیں. اگر آپ اسی طرح اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا آپ ترسیں گے، لیکن ماں باپ آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے. ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماں نے کھانا کھایا کب ہے. سب کو دے دیا، اس کے بعد جا کے شاید کھایا ہے نہیں کھایا، کچھ بچا ہوا کھا لیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں. کہ میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، آپ بھی ساتھ بیٹھیے، آج کا کھانا آپ کے ساتھ ہے. کوئی ہفتے میں ایک دن رکھ لیں. یہ کیا وہ ہم مصروف ہے؟ کیا مصروف ہیں؟ ساری زندگی مصروف رہ کے آخر کار قبر میں چلے جائیں گے، فراغت کب نصیب ہوگی؟ اور جیسے وہ آپ کو لقمہ کھلاتے تھے، اچھا ہمیں بڑی شرم آتی ہے بھئی اب امی کے پیر چومیں، ابھی ان کے ہاتھ چومیں، اب ان کے ساتھ لگیں، بھئی یہ کیا بات ہے؟ ہم نہیں ایسے کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اچھا کوئی مر جائے پھر ہم کہتے ہیں ہم گلے بھی لگیں گے. اوپر اوپر لوگ گرتے ہیں اس وقت، کیا فائدہ؟ وہ تو مر چکے، واپس نہیں آئیں گے. اچھا دوستوں سے مل لیں گے، سہیلیوں سے مل لیں گے، اپنے بچوں پر پیار آ جاتا ہے. بھئی امی تو گرمی ہوتی ہیں، ان کو ملنا بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آ گئے. کبھی آپ گلے مل لیا کریں، کبھی آپ پیروں پہ ہاتھ لگا لیا کریں، کبھی آپ ہاتھ چوم لیا کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آپ ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیں. اگر آپ کو بڑی شرم آتی ہے جب وہ سوئے ہوتے ہیں، آپ تب کر لیا کریں ایسے. ٹھیک ہے، ٹپ بھی ہے نا. پھر دیکھیے ان کے اندر جو خوشی آئے گی، بس وہ مرنے سے پہلے وہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ والی. پھر آپ بہت مصروف ہیں، آپ کہتے ہیں میں خود بھی بڑی تھک گئی ہوں جی، کام بہت زیادہ ہے، اب میرے بھی بچے ہیں، میرا گھر آنا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نمبر لگوانے کے لیے کہتے ہیں نا، نمبر ہی لگوا لیں. نمبر لگوانے کے لیے آپ ماں کے پاس بیٹھے اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگا دیں، بس نمبر ہی لگوا لیں، آپ نہ دبائیں. کیا آپ کے دبانے سے آپ اتنا دبا لیں گے کہ ان کی درد ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بس آپ کے نمبر لگ جائیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو بعض دفعہ اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، بھئی یہ کیا کرتا ہے، ہم کیوں کریں؟ یہ دکھاوا نہیں ہوتا، اس کو محبت کہتے ہیں. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میرے دل میں بڑی ہے، تو ظاہر کب کریں گے؟ مرنے کے بعد. کب ظاہر کریں گے؟ آج موقع ہے، ظاہر کیجیے. مرنے کے بعد عموماً میں نے دیکھا ہے بیٹیاں بڑا بڑا روتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ چیختی اور چلاتی بھی، اور اوپر گر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ماں ایک مریض ہو، پیٹ پھول چکا ہو، تو وہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں بھئی اس کو ہلائیں مت. پیر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. تو کیا سمجھ نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ چومیں نہیں، میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ہی آپ کچھ کر لیں تاکہ آپ کو اتنی حسرت باقی نہ رہے، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. جس چہرے نے ایک دفعہ چلے جانا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. لہذا نمبر لگوا لیں، پیروں پہ ہاتھ لگا لیا، ٹھیک ہے، کبھی کندھوں پہ ہاتھ لگا لیا، کبھی ہاتھ چوم لیے. اچھا پھر اسی طرح والدین جب چلیں ان کے پیچھے چلیں. جب بیٹھے ہوں نا آپ مل کے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ہمیں پڑی ہوتی ہے، دوپہر ہے شام ہے، ہم کہتے ہیں اپنی پوری کرو. ہمیشہ والدین کو پہلے ترجیح دیں کہ آپ پہلے ڈالیں، ان کو پہلے ڈال کے دیں. ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تو بہت بھوک لگی تھی، کھانے کے بعد میں نے دیکھا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں. لہٰذا یہ طریقہ کار کوئی درست نہیں ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گی وہ یہ کہ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت عابد، جس کا نام جریج تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا. تو بہت نیک. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز اس کی ماں آئی، اور حدیث میں
اس ایکشن کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس نے نا یوں اپنی ابرو پر ہاتھ رکھے، یعنی وہ جھونپڑی میں رہتا تھا نا، اونچی پہاڑوں کے اوپر تھی، تو یوں کر کے ہاتھ رکھے جیسے کہ سورج کی روشنی نہ پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکشن کو بھی ذکر کیا صحیح بخاری کے اندر، کہا اس عورت نے، اس ماں نے اپنی ابرو پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ یا جریج، اے جریج، آواز دی، لیکن اس کا جواب نہ آیا، وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پھر سے کہا انا امک، میں تیری ماں ہوں، یعنی تیری ماں ہی ہے۔ تو جریج نے سوچا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا کرتا ہوں نماز جاری رکھتا ہوں، سلام پھیرا، باہر دیکھا ماں کوئی نہیں تھی۔ دوسرا دن ہوا، پھر سے ماں آئی اور اسی طرح ہاتھ رکھا اور کہا یا جریج انا امک، اے جریج میں تیری ماں ہی ہوں۔ وہ پھر سے نماز پڑھ رہا تھا، ولی تھا بہت نیک۔ ماں چلی گئی، تیسرا دن ہوا، کہا یا جریج انا امک، پھر سے آواز لگائی کہ جریج میں تیری ماں ہی ہوں۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرا، ماں جا چکی تھی، جانے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میری یہ بد دعا ہے کہ جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے۔ چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، بستی کے لوگ اکٹھے ہوئے، لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی، کہا ہم تیری جھونپڑی کو آگ لگا دیں گے، تو اس قدر برا آدمی ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے، مجھے صفائی تو دینے دو۔ کہا یہ ایک عورت ہے، فاحشہ عورت، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور یہ کہتی ہے بچہ جریج کا ہے۔ کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو لوگ بس اس گھر کو جلانے ہی والے تھے۔ کہا بس رک جاؤ، مجھے سمجھ آ گئی کیا ہوا۔ 2 رکعت ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ وہ بچہ ابھی ماں کی گود میں تھا اور اس سے سوال کیا کہ تیرا باپ کون ہے، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ تو ایک چرواہا ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے۔ ماں کی گود میں بولا، معجزہ تھا۔ تو لوگوں نے معافی تلافی کی کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے کہ معافی نہ مانگو، مجھے سمجھ آ گئی ہے اصل قصور کیا ہے، وہ جو میں نے اپنی ماں کی بات نہیں نہ سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے ان کلمات کو پورا کیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں یہ کہہ دیتی نا کہ جریج تو بدکاری کر کے مرے گا، تو بدکاری کر کے مرتا، اگر ماں یہ بھی الفاظ کہہ دیتی۔ لہٰذا یہ سمجھ آئی کہ نفل نماز ہو، ماں باپ آواز دے دیں، نماز کو توڑ دو، فرض کی نہیں، نفل کی بات کریں۔ تو اگر نماز نہ ہو اور ماں باپ آواز دے دیں تو پھر سنو ہی نا، کام کرو، خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو، تاکہ والدین کے ساتھ احسان تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کچھ حق تو ادا کر دیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لہذا جن کے والدین حیات ہیں ان کے پاس ایک خوش قسمتی سے بھرا ہوا موقع ہے، وہ سے فائدہ حاصل کریں۔ جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ اب دیکھیے حدیث سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جنازہ، دنیا داری کے لیے نہیں، اولاد خود یعنی بیٹا خود جنازہ پڑھائے، بیٹی غسل دے، نہیں تو جنازہ وہ پڑھائے جو کوئی عالم باعمل ہو، اس کے لیے ہمیشہ کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اس کی بھی کوشش نہیں ہوتی، ماں باپ مر گئے، جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ بھائی کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی لے کے آ رہا ہے، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ نماز جنازہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ میرے مرنے کے بعد بیٹا رونا تو ساری زندگی ہے، جنازے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوش نہیں ہوتی کہ وضو کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، نہیں، یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے جنازے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ باوضو ہو کے یہ دعائیں یاد کر لو، میرے جنازے پہ پڑھنی۔ میں نے کہا نا آنسو تو ساری زندگی آتے، لیکن اس وقت کرنے کا کام یہ ہے۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت، والدین اگر حیات نہیں ہے کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ اگر وہ ناراض چلے گئے تب بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کثرت سے کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کبھی بھی نہ بھولیں، چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ جہاں زیادہ رہتے ہیں نا گھر میں، ادھر لکھ کے لگا لیں کہ اس کمرے میں میں نے آنا ہے تو والدین کی بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ باوضو ہیں تب بھی، نہیں ہے تب بھی، نماز میں تب بھی، نماز کے بغیر بھی تب بھی، ہر حال میں یاد رکھا کریں، کیونکہ آپ کی دعا سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح والدین کے لیے صدقہ کرنا سیکھنا چاہیے، چاہے وہ پانی لگوانا ہو، چاہے وہ مسجد کا کوئی کام ہو، چاہے وہ قرآن لے کے دینا ہو، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو۔ ماں باپ کے لیے صدقے کی نیت سے اپنے پیسوں میں سے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے۔ والدین حیات نہیں ہیں تو ان کے نام کا صدقہ کرتے ہی رہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ
ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے رشتہ دار ہیں، حسن سلوک سے پیش آئیے، خاص طور پہ اپنی خالہ سے ملیے، اپنے چچا سے ملیے، ماں کی سہیلی ہے ان کو یاد رکھیے، خاص طور پہ سوچئے گا نا آپ کی والدہ جو تھیں یا والد تھے ان کی زیادہ محبت کس سے تھی، ان کا خیال کیوں کرنا ہے کہ والدین ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر آخری چیز، اگر ماں باپ نے کوئی اچھے وعدے کیے تھے، ان کی زندگی میں تمنا تھی، آپ اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ مثلا وہ کسی کی مدد کرتے تھے، مثال کے طور پہ آپ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں ان کے صدقہ جاریہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کے جو معمولات تھے، مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے، آپ اس کو والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے جاری رکھیں گے، اسی طرح ان کی نیکیوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ نہیں سوچنا بھئی امی تو بس بہت خدا ترس تھی، نہیں، ان کے پیچھے ان کے جو معمولات تھے، جو ان کو پسند تھے اور نیکیاں تھیں، ان کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی گناہ کا کام لا علمی میں وہ کر گئے ہیں، اس کو ختم کرنا پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے والدین کا فرما بردار رکھے۔ کل کو ہم نے بھی تو والدین بننا ہے یا بن چکے ہیں، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔